الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ برادران اسلام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورۃ الفاتحہ کی آخری چند آیات تلاوت کی ہیں۔ انہی آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے ہر رکعت میں اس آیت کریمہ کا تلاوت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، اور وہ صراط مستقیم جس پر تیرا انعام ہے، اور نہ ان راستے پر ہمیں چلا اور ہمیں دکھا جس پر تیرا غضب ہے، اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ اسلامی بھائیوں، غور و فکر کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ صراط مستقیم پانے کے لیے صرف دعا کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم صراط مستقیم کو پانے کے لیے کوشش بھی کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی چیز بننا چاہتا ہے یا کوئی چیز پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، بغیر کوشش کے کوئی بھی چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے ایک لڑکا، ایک آدمی اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کی راستے میں جتنی ساری کرائٹیریا ہے اس کو فلفل ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کو انٹر جیسے کرے گا تو بیولوجی رکھ کر وہ انٹر کرے گا۔ انجینئر اگر کوئی بننا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں انجینئر بنا دے، تو کیا وہ گھر بیٹھے انجینئر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، جب تک کہ وہ انجینئر بننے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے اس کو فلفل نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا صحیح راستہ پانے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کو سب سے پہلے پڑھیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی اور نازل کیا وہ یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی پہلے تعلیم کے اوپر زور دیا، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے سے آپ اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ اور جان سکتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اور اس بات کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ سورۃ الرعد آیت نمبر 27 کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رب ذوالجلال نے وہاں فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور ہدایت اس شخص کو دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے۔ بغیر کوشش کے دنیا میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی، اسی طریقے سے بغیر کوشش کے ہم سب کو آخرت میں بھی کوئی چیز نہیں ملنے والی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف دعا کر دینا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں ہم کو اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ صحیح طریقے سے اگر نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ کو ہم کو احادیث پڑھنے پڑیں گے، اسلامی
تعلیمات کو پڑھنا پڑے گا۔ صرف گھر میں ہم نے دیکھا اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو کہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ لیں گے ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو صحیح دین کو پانے کے لیے، صحیح راستے کو پانے کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم سے متعلق، ہمارے راستے سے متعلق، صحیح راستے سے متعلق، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر کسی کوشش اور محنت کیے نہ ہم کو دنیا میں بھی کوئی چیز مل سکتی ہے اور نہ ہم کو صحیح راستہ ہم پا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب دین سے جڑیں، اسلام کو سیکھیں، اسلام کو سیکھنے کے لیے محنت کریں، عمر کا بہانہ نہ بنائیں، یہ نہ کہیں کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں دین کو سیکھا ہے اور صحیح راستے کو سیکھنے کی کوشش کیا ہے اور صحیح راستے کو پایا بھی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے ان لوگوں کا راستہ ہدایت کا راستہ بتایا، فقد اہتدوا، یعنی مومنین اور سبیل، صحیح راستہ جو ہدایت یافتہ راستہ ہے وہ صحابہ کا جو راستہ، ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں گرچہ وہ لوگ ان کی عمریں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اخیر میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔